بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى. آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی. جب یہود کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کے حوالے سے یہ مضمون گزشتہ آیات میں آ چکا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کے مستحق نہیں رہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کے مزاج میں شریعت کی پابندی کا فقدان ہو گیا، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے زیادتیاں کی، اور انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے ستایا اور قتل کیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مضمون یوں ذکر فرمایا کہ اللہ پاک نے انہیں جو کچھ سنایا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے ساتھ اللہ کو کوئی نفرت ہے. نہیں، ایک قانون بتایا کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. چاہے ایمان اور اعمال صالحہ اختیار کرے مسلمان تب بھی وہ نجات پائے گا، یہودی اختیار کرے جب بھی وہ نجات پائے گا، نصرانی اختیار کرے جب بھی وہ نجات پالے گا. کوئی بھی ایمان اور اعمال صالحہ کو اپناتا ہے تو وہ نجات پالے گا. تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے. یہ یہودی ہونا یہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنے. والصابئین، اور وہ لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے رہے. من آمن باللہ، ان سب میں سے جو بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کے اوپر کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ جب یہ فرما دیا کہ جو بھی ایمان لائے اللہ پر آخرت پر،
چاہے مسلمان لائے، چاہے یہودی لائے، چاہے نصرانی لائے، ان سب کے لیے آخرت میں اجر ہے، کامیابی کا وعدہ ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہودی تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے۔ ایسے ہی نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان ہے۔ اگر آج نصرانی یہ کہتے ہیں یا آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اور تمہاری کتاب کے مطابق ہمارے لیے بھی اجر ثابت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں قرآن جو کہہ رہا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، اس طرح سے ایمان لائے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانا بتایا ہے۔ چونکہ یہ قرآن اب تمام گزشتہ ادیان کے لیے ناسخ ہے اور اب وہ سارے کے سارے علوم آسمانی اور کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو وہی ایمان معتبر آپ کا مانا جائے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ پہلے آپ یہودی تھے، پہلے آپ نصرانی تھے، اور اگر آپ گزشتہ اپنے دین پر قائم تھے اور اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب ایمان لائے تو آپ کو تو اجر ملے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں خیال نہ لایا جائے کہ پھر صرف نجات کے لیے تو اللہ پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا کافی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں تو رسالت کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ عام طور پر میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ دو چیزوں پر ایمان کا تذکرہ کثرت سے آتا ہے، اللہ پر، آخرت پر، اللہ پر، آخرت پر۔ ان دو بنیادوں کو جو آدمی مان لے گا وہ ان کے بیچ میں تمام چیزوں کو مان لے گا۔ تو اختصار کی وجہ سے کبھی صرف ان دو چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اب یہاں سے یہود کی عہد شکنی کا بیان ہے، وعدے کے توڑنے کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ کہا وہ وقت یاد کرو اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا، میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا، اور وہ عہد یوں لیا تھا کہ حکم دیا کہ آپ نے تورات پر عمل کرنا ہے، اور اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر آپ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ طور پہاڑ کو فضا میں لٹکا دیا گیا، اوپر لا کے کھڑا کر دیا گیا، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ تمہارے اوپر گرے گا اور تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ سجدے میں پڑ گئے سارے کے سارے، وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے اللہ، لیکن بہرحال جب اللہ پاک نے اس مصیبت کو ٹال دیا، دور کر دی، تو پھر دوبارہ سے نافرمان اور باغی بن گئے۔ اب یہاں ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا زبردستی اور جبرن کسی کو اسلام پر لانا یا دین پر لانا کیسا ہے؟ آج کل لوگ کہتے ہیں جبر نہیں ہے، اسلام میں جبر نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح سے کہ کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا، وہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے کلمہ پڑھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مزاج یہی تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی یہی ہدایات تھی کہ جب آپ کسی علاقے کے اندر جائیں گے اور ان کو آپ پہلے اسلام کی دعوت دیں گے اور بھرپور آپ اسلام کی دعوت دیں گے، آپ نے جبر نہیں کرنا، اسلام کی دعوت دیں گے۔ اور چونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام تھا کہ ہمیں اس اسلام کو پوری دنیا کے اندر لے کر جانا ہے۔ اور اب ہم آپ کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ پاک کے احکام نازل ہو رہے ہیں، آپ ان کی پیروی کر لو۔ اگر آپ ان کی پیروی نہیں کرتے ہو تو اس دھرتی پر ہم نے اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، پھر یہ ہوگا کہ اللہ کا قانون نافذ رہے گا، ہم آپ کے جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی ہر چیز کی ہم حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمیں جزیہ دو گے، ٹیکس دو گے۔ کیوں ٹیکس دو گے؟ اس لیے کہ ہم آپ کی جان کی، آپ کے مال کی، آپ کی ہر چیزوں کی حفاظت کریں۔ آپ اپنے عبادت خانوں میں جو چاہیں عبادت کریں، آپ باہر نہیں آئیں گے۔ اور اسی طرح سے جناب آپ کے بوڑھوں کو، آپ کے بچوں کو، کسی کو ہم قتل نہیں کریں گے۔ جس طرح سے ہمیں اپنوں کا خون عزیز ہے اور ان کے خون کا تحفظ ہم کرتے ہیں، اسی طرح سے تمہارے خون کا تحفظ بھی کیا جائے گا، اسی طرح سے تمہارے مال کا تحفظ بھی کیا جائے گا، تمہاری عزتوں کا تحفظ بھی ایسے ہی کیا جائے گا۔ جس طرح سے ایک مسلمان کو تحفظ ملے گا، اسی طرح سے تمہیں بھی تحفظ ملے گا۔ ہاں، اللہ کا قانون نافذ ہوگا، حکومت ہماری رہے گی، آپ کو اس کے بدلے میں جزیہ دینا ہوگا۔ اگر وہ جزیے پر تیار ہو جاتے تو ٹھیک ہے، ساری زندگی گزارے اسی طرح سے، اور اگر نہیں تیار ہوتے تو اس کے بعد پھر اعلان جنگ ہوتا تھا، چونکہ ہمیں تو آگے جانا ہے۔
اور ہمارے سامنے تم رکاوٹ بن رہے ہو. اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھر اعلان جنگ کا حکم ہوتا تھا. اور پھر بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ جب اعلان جنگ جب جنگ ہوگی تو جنگ میں بوڑھوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا, گھروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا, آگ نہیں لگائی جائے گی. صرف جو جنگجو میدان میں آئیں گے ان سے جنگ ہوگی, ان سے قتال ہوگا. تو یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ یہ تصور کرنا کہ جبر ہے اسلام میں, زبردستی ہے, تو ایسا نہیں ہے. اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں, کوئی زبردستی نہیں. ہاں, جب اسلام قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقراری ہوگے, اب اگر احکام میں سستی کرو گے تو اب جبر ہوگا. اسی کا نام ہے زجر, تعزیرات. شریعت میں سزائیں مقرر کی. اگر آپ نماز نہیں پڑھے گا تو سزا ہے. اب اگر جناب اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرے گا تو اب سزا ہے. تو اس لیے یہ تصور کرنا, اگر آج ماں اپنے بیٹے کو, باپ اپنے بیٹے کو نماز کا کہتا ہے تو بیٹا کہتے ہیں جبر نہیں ہے جی, اسلام میں جبر تھوڑی ہے. یہ بات ہی غلط ہے. اسلام کو سمجھا تو کیا ہے کہ جو کہہ رہا ہے اسلام میں جبر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیوں ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو, اور جب وہ 10 سال کے پہنچے اور اگر نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں سزا دو, ان کی پٹائی کرو. تو اسی لیے سمجھایا کہ اسلامی احکام, اسلام کو قبول کرنے کے بعد ان احکام پر پابندی کرنا پھر ضروری ہے. دیکھیے, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے اخذنا میثاقکم, آپ سے میثاق لیا, وعدہ لیا, ورفعنا فوقکم, اور ہم نے آپ کے اوپر کھڑا کر دیا, اٹھا دیا, فوقکم, آپ کے اوپر, الطور, پہاڑ کو. پھر ہم نے تم سے یوں کہا, خذوا ما آتیناکم بقوۃ, خذوا, مضبوطی سے تھام لو, ما آتیناکم, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے, بقوۃ, ہمت کے ساتھ, واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, اور وذکروا, اور یاد کرو, ما, ان احکام کو, فیہ, جو اس تورات کے اندر موجود ہے, ان احکام کو تم یاد کرو. یاد کرنے سے مراد تعلیم اور تعلم, سیکھو اور سکھاؤ, پڑھو پڑھاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرو, تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اس لیے کہ تعلیم اور تعلم کے سلسلے جب رہتے ہیں, کتابیں آسمانی علوم کو پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, بار بار تذکرے ہوتے ہیں, تو فطرتاً دلوں میں اللہ کا ڈر بیٹھتا ہے, اللہ کے عذاب کا خوف آتا ہے. ثم تولیتم من بعد ذلک, لیکن تمہارے اندر وہی پرانے امراض ہیں, اعراض کرنا, منہ موڑنا, نہ ماننا, یہ بیماری ہے تمہاری. ثم تولیتم, تم نے منہ موڑ لیا, من بعد ذلک, اس کے بعد, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, فلولا فضل اللہ علیکم, اگر اللہ پاک کا فضل نہ ہوتا. اللہ پاک کا فضل سے مراد یہاں پر کیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہیں مہلت دی ہے اور عذاب کو مؤخر کیا ہے. اگر یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو پھر عذاب آ چکا ہوتا. لکنتم من الخاسرین, تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, ہیلے دین میں ہیلے بہانے تلاش کرنا. ایک ہیلا تو انہوں نے یہی کیا کہ جب طور پہاڑ کو لٹکایا گیا تو کہنے لگے ٹھیک ہے جی ہم مانیں گے, اور جیسے ہی پہاڑ ہٹ گیا پھر دوبارہ سے باغی بن گئے. اور دوسرے ہیلے کا بیان ہے. دوسرا ہیلا کیا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی, جیسے ہم جمعے کے دن کی تعظیم ہے, اس طرح سے ہفتے کے دن کی تعظیم تھی. منع تھا ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. یہ بحر قلزم کے کنارے پر یہ قوم آباد تھی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ, حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے. تو ایک کنارے پر یہ لوگ آباد تھے, اور ان کی بود و باش اور رہن سہن دریا کے کنارے پر تھا, اور وہاں سے معاش کا جو ذریعہ تھا وہ مچھلیوں کا شکار تھا. مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور شکار کر کے گزر بسر کرتے تھے, خود بھی کھاتے تھے, ان کو فروخت بھی کرتے تھے. منع تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا ہے. تو انہوں نے ہیلا کیا, دین میں ہیلے تلاش کرنا, یعنی اللہ کے اس حکم سے بچنے کے لیے کوئی راہ نکالنا. تو انہوں نے کیا راہ نکالی, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے منع تو کیا ہے, تو اس دریا سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہر نکالی, اور چھوٹی چھوٹی نہر اور ندیاں انہوں نے نکالی, اور وہ اپنے حوضوں میں اور تالابوں میں لے آئے.
اور کیا کرتے ہفتے والے دن مچھلیوں کو ہانک کر ان تالابوں میں جمع کر لیتے اور اتوار کو جا کے پکڑ کے لے آتے. کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی, اتوار کو پکڑی. تو یہ ہیلا انہوں نے کیا. اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام سورہ اعراف میں یہ بیان ہے وَاسْأَلُوا عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی وافر نظر آتی, تیر رہی ہوتی پانی میں, اور اتوار کو مچھلیاں نہ ہوتی, کم ہوتی تھی. یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ آج وہ چیز تمہیں وافر مل سکتی ہے, لیکن اللہ نے منع کیا آج تم نے اس چیز کو نہیں لینا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حالت احرام میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور ہمارے خیموں کے آس پاس جو ہے وہ جانور, شکاری جانور جن کا شکار کیا جا سکتا ہے, خرگوش ہے, ہرن ہے, نیل گائے ہے, اور اگر ہم چاہیں تو ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں. شکار کرنا تو بات کی بات ہے, ہاتھ سے پکڑے جا سکتے ہیں, اس قدر قریب ہے ہمارے. لیکن فرمایا جب ہم واپس آئے تو کوئی شکار نہیں. اب ہم احرام سے آزاد ہو گئے ہیں, اب ہم شکار کر سکتے ہیں, اب شکار ہمیں نظر نہیں آتا. تو یہ کیا تھا؟ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ نے وہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا اس طرح سے کہ اس وقت تمہیں یہ اختیار ہے, تمہارے سامنے گناہ کے اسباب موجود ہیں, تم اپنے ایمانی طاقت کی بنیاد پر اس گناہ سے بچتے ہو. یہ ہے کمال. تو اسی طرح سے ہفتے والے دن وافر مچھلیاں آتی اور اتوار کو ایسی نہ آتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو ہانک کر اپنے چھوٹے حوضوں میں لے جاتے اور اتوار کو جا کر پکڑ کے لے آتے. تو اس ہیلے پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب آیا اور پھٹکار آئی اور ان کی شکل ہی بدل گئی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, اور تحقیق ہم تم جان چکے ہو ان لوگوں کو الَّذِينَ اعْتَدَوْا جنہوں نے حد سے تجاوز کی مِنْكُمْ تم میں سے فِي السَّبْتِ ہفتے والے دن. فَقُلْنَا لَهُمْ ہم نے ان سے کہا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, كُونُوا ہو جاؤ قِرَدَةً بندر, خَاسِئِينَ ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ. تو تین قسم کے طبقے ہو گئے اس قوم کے. ایک لوگ تو وہ تھے کہ جو بالکل کنارہ کشی جنہوں نے اختیار کر لی, اور ایک لوگ وہ تھے کہ جو روکتے تھے کہ بھائی نہیں کرو, شکار نہیں کرو, جب منع ہے تو کیوں کرتے ہو. اور ایک قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو شکاری تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو وہ شکاری سارے کے سارے وہ بندر بن گئے, شکلیں ان کی مسخ ہو گئی. اللہ پاک کے حکموں کے ساتھ ایسا تمسخر اڑانا, ایسی مذاق اڑانا, یہ بہت بدترین جرم ہے. بغاوت بڑا جرم ہے. ایک ہے گناہ کا اور ایک ہے بغاوت. گناہ انسان سے ہو جاتا ہے, اچھا غلطی ہو گئی, غلطی کے بعد اپنی غلطی کو غلطی سمجھتا ہے, یہ گناہ ہے. لیکن ایک آدمی غلطی کو غلطی نہ سمجھے, غلطی پر ہزار تعویلیں پیش کرے, یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ تو بغاوت ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ رات کو امت کے جوان رات اس طرح سے گزاریں گے کہ گانا, موسیقی, شراب اور یہ دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہوں گے, اور صبح ہوگی تو ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی طرح بن جائیں. قدموں سے قِرَدَةً وَخَنَازِرَ, شکلیں بدل جائیں. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ پاک ارشاد فرمانے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر اور رسوا بن جاؤ. تو پھر جب بندر بن گئے, اب صبح پڑوس والی جو بستی تھی انہوں نے دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی ہے, کہاں چلے گئی یہ لوگ. اور جب آ کر دیکھا تو گھروں کے اندر ہیں اور شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اور عجیب, اب یہ تو ان کو نہیں پہچان پا رہے اس لیے کہ وہ شکلیں سب کی بدل گئی, لیکن وہ ان کو پہچان رہے تھے اور آ کے ان کے پاؤں میں بیٹھتے اور روتے. لیکن اب رونے کا کیا فائدہ. 3 دن کے بعد اللہ پاک نے اس قوم کو ہلاک کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے, جس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو 3 دن کے اندر وہ تباہ ہو جاتی ہے. موجودہ زمانے میں جو بندر ہیں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ وہی مسخ شدہ اور تبدیل شدہ شکلیں, ایسا نہیں, یہ الگ اللہ کی مخلوق.
فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، فجعلناها ہم نے بنایا ہے نکالا اس قصے کو، یعنی اس بندروں کے بن جانے والا جو قصہ ہے ہم نے اس قصے کو بنایا نکالا سزا کے طور پر، عبرت کے طور پر، لما بین یدیہا جو ان کے زمانوں میں تھے، وما خلفہا اور جو ان کے آس پاس یا بعد میں آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت بنایا للمتقین گناہوں سے بچنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ تو تین ان کی برائیوں کا بیان تھا، ایک یہاں پر حق سے اعراض کرنا، اور دوسرا حیلہ سازی کرنا، اور تیسرا دین کے اندر اعتراضات تلاش کرنا۔ یہ تیسری بات اب آ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ تمہیں یوں کہہ رہا ہے کہ بقرہ ذبح کرو، گائے ذبح کرو۔ کہنے لگے یہ کیا ہے اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق اڑاتا ہے۔ تو دو وجہ سے بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم ہوا، گائے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے اس کی محبت حد درجے کی آ چکی تھی، اور اس محبت کو ختم کرنا تھا۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کتوں کو مارنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جناب رواج ہو چکا تھا پالنے کا، اور پھر کچھ وقت کے بعد آپ علیہ السلام نے رخصت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر آپ علیہ السلام نے جو رخصت دی آپ نے فرمایا شکار کے لیے رکھ سکتے ہو، چوکیداری کے لیے رکھ سکتے ہو، شکار کے لیے یا چوکیداری کے لیے بس، اور شکار کے لیے بھی اور چوکیداری کے لیے بھی جو رکھ سکتے ہو وہ بھی یہ تمہارا مقصد ہے اور تمہاری ضرورت ہے اس کے لیے رکھو۔ اور خاص طور پر وہ کتا جس کے یہاں آنکھوں کے اوپر نشان ہوتے ہیں دو کالے، رنگ بھی کالا اور نشان بھی ہو، یہ تو کہا یہ تو صاف صاف شیطان ہے، حدیث میں یہ تو شیطان ہے۔ تو اس لیے گھروں میں جو شوقیہ طور پر کتوں کو پالتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، انہیں کھلاتے ہیں، انہیں پلاتے ہیں، یہ بہت بدترین عمل ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ صرف حراسہ اور چوکیداری کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے یا شکار کے لیے کوئی رکھتا ہے تو وہ بھی اجازت ہے، لیکن وہ بھی شرعی حدود ہے کہ اگر جس برتن میں اگر کتا ڈال دیتا ہے تو کم از کم اس کو 3 مرتبہ تو دھونا ہی دھونا ہے، ورنہ ایک روایت میں ہے کہ 7 مرتبہ اس کو پاک کرو۔ ایسے زہریلے اس کی جراثیم ہیں، ایسی بیماریاں اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر آتی ہیں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کتے کے ساتھ جو شخص رہتا ہے اور کثرت سے پالتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی خدمت داری کرتا ہے، تو پھر اس کا مزاج اس کے اندر منتقل ہوتا ہے، اور کتے کے اندر حرص ہوتی ہے، حریص، وفاداری اپنی جگہ پر ہے، وفا ہے، لیکن دوسری طرف حرص ہے کہ وہ اپنی خوراک پر کسی دوسرے کو نہیں آنے دیتا۔ آپ دیکھیں گے ایک مردار کہیں پڑا ہوا ہے اور کتے نے اس مردار کو دیکھا تو جیسے ہی آگے کھانے لگتا ہے، اگر برابر میں اور دوسرا کتا آتا ہے تو اسے غرانا شروع کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ میری خوراک سے بہت وافر ہے، لیکن اس میں حرص ہے، وہ حرص ہے، یہاں تک کہ جب وہ کھاتا ہے تو ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے، یہ حد درجے کی حرص ہے۔ اور اس کے برخلاف جو حرام خور پرندے ہیں وہ جب مردار دیکھتے ہیں تو وہ زمین پر اترتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی آواز دیتے ہیں، انہیں بھی پکارتے ہیں، وہ سارے مل کر کھاتے ہیں۔ لیکن کتے کے مزاج میں یہ ہے، اجتماعیت نہیں ہے اس میں، تو اس لیے انسان کے اندر بھی کوئی خصلتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ برائیاں اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اس لیے منع فرمایا۔ تو بہرحال ایک تو اس لیے ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا بقرہ، تاکہ ان کے دلوں سے بقرہ کی محبت، گائے کی محبت، بچڑے کی محبت نکل جائے، اور دوسرا اس لیے کہ ایک قتل کا واقعہ آیا کہ ایک صاحب مال آدمی کو کسی نے قتل کر دیا، اور قتل بھی کیا کسی اپنے عزیز نے مال حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب قاتل معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا کہ اس بقرہ کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ آپ اس مقتول کے ساتھ لگاؤ تو وہ خود بولے گا اور تمہیں اپنا قاتل بتائے گا، جیسے اگلے رکوع کے اندر آئے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا۔ جب بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے حیل و حجت اس میں کی، کہنے لگے یہ تو اللہ نے مذاق کیا ہم سے، موسیٰ تو ہم سے مذاق اڑا رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کس قسم کی بقرہ ہونی چاہیے؟
جیسے انہوں نے آگے سختیاں سوال کرتے چلے گئے، اللہ کی طرف سے سختی آتی گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے سختی کی، اللہ نے ان پر سختی کی۔ اگر یہ پہلی مرتبہ جب ان کو حکم آیا بقرہ کو ذبح کر دو، گائے ذبح کر دو، بس ذبح کر دیتے کافی ہو جاتا، لیکن یہ کہنے لگے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کا کام کیا ہونا چاہیے، تو یہ اس طرح سے کرتے کرتے 40 سال ان کے لگ گئے اس کام کو پورا کرنے میں، 40 سال لگا۔ دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق اڑاتا ہے کہ یہ باتیں ہمیں کہتے ہیں گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکون، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، نادانوں میں سے، جاہلوں میں سے۔ یہ جاہلین کیوں کہا؟ پتہ چلا کہ دین کے ساتھ مذاق اڑانا یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے۔ اللہ کے احکام میں مذاق اڑانا، تمسخر کرنا جہالت ہے۔ قالوا، کہنے لگے ادع لنا ربک، چلو ٹھیک ہے آپ نے کہا ذبح کریں تو کریں گے، لیکن ادع لنا ربک، آپ پروردگار اپنے پروردگار سے، ادعو، دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے پروردگار سے، یبین لنا، کہ وہ پروردگار بیان کر لے، ما ہی، کہ کس قسم کی گائے ہمیں ذبح کرنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ قال، موسیٰ نے ارشاد فرمایا انہو یقول، بے شک وہ اللہ یوں ارشاد فرما رہا، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا فارض ولا بکر، لا فارض، بڑی نہ ہو، بڑھاپے میں نہ پہنچی ہو، ولا بکر، اور جوان بھی نہ ہو، درمیانی ہو، عوان بین ذالک، اس کے درمیان کی ہو، نہ تو چھوٹی ہو اور نہ بہت بڑی ہو۔ اور بکر سے مراد یہ بھی ہے کہ ابھی تک اس نے بچہ بھی نہ جنا ہو۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، حکم آیا فَفَعَلُوا، کر گزرو مَا تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم ہوا ہے، زیادہ تحقیق نہ کیا کرو، زیادہ تحقیق نہ کیا کرو، مسائل سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ قالوا، دوسری تفتیش انہوں نے کی، قالوا، کہنے لگے ادعو لنا ربک، آپ ہمارے اپنے پروردگار سے آپ دعا کیجئے یا مانگیے، ما لونھا، کہ کس، اللہ بیان تو کرے کہ کس رنگ کی گائے ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ نہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بہت چھوٹی بھی نہ ہو، بچہ بھی نہ جنا ہو اس نے، لیکن یہ بتا دے کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، کہا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو یقول، وہ رب یوں کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، صفراء، زرد قسم کی، رنگ بھی بتا دیا زرد، فاقع لونھا، ایسی زرد کے فاقع، سخت گہرا رنگ ہو اس کا، فاقع گہرا ہو، لونھا اس کا رنگ، اور اتنا گہرا ہو تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہو، اچھا لگتا ہو، خوب۔ اب یہ بقرہ اور گائے آگئی اس قسم کی، تو پہلی بات تو یہ آئی کہ جناب وہ بوڑھی بھی نہ ہو، پھر جوان بھی نہ ہو، پھر رنگ بھی زرد ہو، تین باتیں آگئی۔ قال ادعو لنا، پھر کہتے ہیں ادعو لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، کس قسم کی گائے ہو، وہ کیا کام کر رہی ہو، کس قسم کی گائے ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک بقرہ گائے کا ذبح کرنا ہمارے اوپر مشکل ہو گیا ہے، تشابہ علینا، ہمیں متشابہ لگ رہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ اب یہ کیا ہے، یہ ہیلے والے کرنا، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک ان کو یہ بقرہ نہ ملتی، گائے نہ ملتی، لیکن انشاءاللہ کی برکت سے کام ہو گیا، تو اس لیے وہی انشاءاللہ کہا کرو، آئندہ کا کوئی بھی کام ہو نا، اس کام کے لیے کیا کہنا چاہیے، انشاءاللہ، ہمیشہ آئندہ کے کام کے ساتھ لفظ انشاءاللہ کو ضرور ملایا کرو۔ اس انشاءاللہ کی بہت بڑی برکت ہے، اللہ کی مشیت، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت کو ساتھ لیا کرو، اللہ کی مشیت اور اللہ کی ارادے کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو،
جی اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں، اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ. ایک شخص نے یہ کہا، آپ نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ما شاء اللہ و انت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. قل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو صرف جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. یہ کہا گا صرف جو اللہ کی منشا ہے وہی ہوگا. تو انہوں نے انشاءاللہ کہا تو کام ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے سوال پوچھا تو آپ نے بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا کل بتاؤں گا. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، انسان ہونے کے ناطے بھول گئے. 18 دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور 18 دن کے بعد پھر وہی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، مشرکین نے، کہ نبی کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا. اس پر پھر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چڑھتے سورج کی، ما ودعک ربک، آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں، وما قلی، ورنہ آپ سے ناراض ہوا. اللہ پاک نے تسلیاں دی. اور پھر سورۃ الکہف میں وہ مضمون آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، جب کل کے لیے کوئی تم بات کہا کرو تو تم کہا کرو إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ نے چاہا تو ایسا کروں گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر پہلے بھول جاؤ نہیں کہہ پائے تو جیسے یاد آ جائے پھر کہہ لو انشاءاللہ. اس لیے انشاءاللہ کہا. وہ کہتے ہیں ایک آدمی جب وہ منڈی میں بیل خریدنے کے لیے جا رہا تھا، قربانی کا موقع ہے، تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا جا رہا ہوں منڈی جا رہا ہوں، بیل لے کر. تو اس کہنے والے نے کہا کہ ارے بھائی انشاءاللہ کہو. تو کہتا ہے میرے جیب میں پیسے ہیں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ راستے میں اللہ کا بندہ لٹ گیا. پھر جب واپس آیا تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، بیل لے کے نہیں آئے ہو؟ تو کہنے لگا انشاءاللہ میں جا رہا تھا اور پھر راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، پھر انشاءاللہ میں واپس آ گیا. اب وہ بار بار انشاءاللہ کہہ رہا ہے، بار بار انشاءاللہ کہہ رہا ہے. تو جو وقت ہے انشاءاللہ کہنے کا اس وقت انشاءاللہ کہا جائے، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کو ساتھ دیا جائے. اللہ اکبر. تو اب انہوں نے کیا کہا کہ اے موسیٰ تو دعا تو کر کے پھر بیان کرے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کس قسم کی گائے اور بقرہ ہو. قال انہو یقول انہا بقرۃ، قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہو یقول، بے شک وہ پروردگار یوں کہتا ہے، انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول، جو محنت کرنے والی نہ ہو، محنت کرنے والی نہ ہو، جس کے اوپر کبھی بوجھ نہ لادا گیا ہو. تثیر الحرث، زمین اس نے کبھی نہ جوتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور اسی طرح سے کھیتیوں کو کبھی سیراب نہ کیا ہو. کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جانوروں کو استعمال کرتے تھے، تو مشین جیسے پانی نکالتی ہے تو یہ کام پرانے زمانوں میں جانوروں سے لیا جاتا تھا. تو کہا کہ اس قسم کا کوئی کام اس نے نہ کیا ہو، کبھی اس پر بوجھ نہ لادا گیا ہو، کبھی اس نے زمین نہ جوتی ہو، کبھی اس نے باغ سیراب کرنے کے لیے زمین سے پانی بھی نہ نکالا ہو، کوئی عمل اس کا نہ ہو. اب دیکھو کتنی باتیں ہوگی. پہلی بات تو یہ تھی کہ جناب یہ گائے کیسی ہونی چاہیے، بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بچپنا بھی نہ ہو بلکہ معتدل ہو، یہ بات آ گئی. پھر دوسری بات کیا انہوں نے کہا اچھا رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو رنگ بھی بتا دیا، زرد قسم کا رنگ، اور صرف زرد بھی نہیں، اتنا گہرا زرد ہو کہ بیچ میں کوئی اور دبا بھی نہ ہو. اتنی مشکل بات آ گئی. پھر کہنے لگے نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی. کہا اچھا پھر اب ایسی گائے تمہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو پہلے والی باتیں بتائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ مزید اس میں یہ بھی ہو کہ کبھی اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، نہ اس نے کبھی ہل جوتا ہو اور نہ اس نے کبھی پانی سے سیراب اس سے کروایا گیا ہو اور نہ کوئی اور مشقت والا اس نے کبھی کام کیا ہو. اب ایسی ناز و نخرے والی گائے کہاں سے لائی جائے اور ان صفات کی مالکہ کہاں سے آئی جائے؟ تو تلاش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کہیں کسی وادی میں جا کے انہوں نے ایک گائے کو پایا اور وہ واقعتاً زرد رنگ کی تھی، اور وہ ایسی خوبصورت زرد رنگ کی کہ اس کے اوپر کوئی اور کسی رنگ کا دھبا ہی نہیں تھا، اور یہ جو صفات جتنی ہی ساری اس کے اندر موجود تھیں. تو کسی بڑھیا نے بڑے ناز و نخرے سے اسے پالا تھا، شوقیہ پالا ہوا تھا. تو اب اس بڑھیا سے کہا کہ ہمیں دے دو. اس نے کہا کہ نہیں ایسے تھوڑی دوں گی، اس کے بدلے میں سونا یا چاندی لوں گی. اور اتنی اس کی قیمت لگی. پھر انہوں نے گائے خریدی اور پھر انہوں نے سوا کی. تو اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جو حکم تمہارے سامنے آئے تو اس حکم کو پورا کر لیا کرو، بغیر کسی جو ہے تعامل کے آدمی اس حکم کو پورا کر لے، اس پہ ہیرے بہانے آدمی تلاش نہ کرے. تو جب یہ حکم آیا
تو مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے، لا شیۃ فیہا کوئی اور داغ اور دبا اس میں بالکل نہ ہو۔ قالوا کہنے لگے الآن جئت بالحق، ہاں اب موسیٰ صاف صاف بات بتائیے تو نے جا کے، اب صاف بات تو لے کے آیا ہے۔ فذبحوها، اللہ کہتا ہے فذبحوها، انہوں نے ذبح کر دیا اس گائے کو، وما كادوا يفعلون، اور حالانکہ وہ کرنے والے نہ تھے، یعنی ارادہ تو نہیں تھا لیکن آخر میں آ کے پھر مجبور ہو گئے، جب ان سے بات کی گائے ملی تو ذبح کر دی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ وقت یاد کرو اذ قتلتم نفسا، جب تم نے ایک جان کو مارا تھا، مار ڈالا تھا، قتل کر دیا تھا، فادارأتم فیہا، اور تم اس قتل کے معاملے میں ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، تم کہہ رہے تھے اس نے مارا، دوسرا کہہ رہا نہیں اس نے مارا ہے، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، فادارأتم فیہا، اس میں اس طرح سے تم اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ خوب ظاہر کرنے والا تھا اس بات کو جو تم چھپا رہے تھے، تم چھپا رہے تھے کہ قاتل نہ پتہ چلے، اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا۔ اور پھر جب ادھر سے گائے ذبح ہوئی تو یہ حکم آیا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب یہاں بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا دو وجہ سے تھا، ایک تو قاتل کا معلوم کرنا تھا، اور ایک جو حکم تھا وہ تاکہ بچڑے کی پوجا کی محبت اندر سے نکل جائے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا قتل پہلے ہوا اور اس کے بعد گائے ذبح کرتے تو 40 سال لگ گیا، تو یہ بیچ میں وہ لاش قاتل کی مقتول کی وہیں پڑی رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس لیے بعض محدثین اور مفسرین نے اس کا یہ تطبیق دی ہے کہ پہلے تو بنیادی بات وہی تھی، اللہ کے علم میں تو دونوں باتیں تھی کہ ان دو وجوہات کی بنیاد پر اس کو ہم ان لوگوں کو بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن پہلے حکم ہوا گائے کے ذبح کرنے کا، اور جب بالکل ذبح ہونے کا وقت ہو گیا تو ادھر سے یہ مقتول کا حادثہ بھی پیش آ گیا، اور پھر یہ کہا کہ اب اس گائے کا کچھ حصہ اس کے ساتھ لگاؤ تو یہ بتائے گا تمہیں۔ فَقُلْنَا، ہم نے یہ کہا اضربوه ببعضها، اضربوه ببعضها، اس مقتول کا کچھ حصہ لگا دو ببعضها، اس گائے کے بعض کے ساتھ۔ كَذَلِكَ، تو یہ جب جیسے لگایا اس نے وہ فوراً بول اٹھا، وہ مقتول قتل کیا ہوا میت بول اٹھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے فلاں فلاں نے مارا ہے اور مال کے لیے مارا ہے، بس اس نے اتنا ہی بتایا، ایسا نہیں کہ مکمل زندہ ہو گیا، بس اس نے اپنی اس قاتل کی نشاندہی کر دی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، جیسے یہ مردہ بولا اور اس نے زندہ ہو کے بتایا ہے، اسی طرح سے یحیی اللہ الموتى، اللہ پاک زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، اور اس طرح سے اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیوں میں دکھاتا رہے گا، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے اندر عقل ہے، تاکہ تم سمجھ سکو، ایک مثال سے دوسری مثال کو تم سمجھ سکو، عقل تمہارے اندر ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ہوتا یہ ہے جب اللہ پاک کے سارے احکام سامنے آ چکے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھ چکے، یہ یاد رکھو حد درجے کے جب انعامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور ان انعامات کے بعد اگر انسان رجوع اللہ نہیں کرتا تو دل سخت ہو جاتا ہے، وہ کہ دل کی صلاحیت ہی مر جاتی ہے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو قبول کرنے کے اللہ نے کتنے اسباب دکھائے ہیں آپ۔ اس کی ایک چھوٹی سی اور مثال عرض کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے کسی علاقے کے اندر اگر عذاب آتا ہے، زلزلہ آتا ہے، تو اب ہوتا کیا ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان و اعمال کی توفیق دیتا ہے، اگر ایک بستی کے اندر بہت سارے نافرمان اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں، اگر وہاں بستی پر عذاب اللہ کا آیا تو نیک لوگوں کو اللہ پاک پھر مزید رجوع اللہ کی توفیق دیتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اس عذاب کو عذاب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن جو ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کے دل اور سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کے نظائر انہوں نے دیکھے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیل کے دل بھی سخت ہو، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے ثم قست، پھر ہو گئے سخت دل تمہارے، من بعد ذلک، اس قصے کے بعد۔ کون سے قصے کے بعد؟ یہ جو قصہ آیا کہ ایک بقرہ کے ذریعے سے اس کا حصہ آپ نے میت کے ساتھ لگایا اور اس نے اپنا قاتل بتایا، ایک یہ معاملہ، اور پیچھے تمہارے سامنے جو ہے سمندر پھٹا اور وہاں سے تمہیں راستے ملے اور تمہارا دشمن غرق اور تباہ ہوا، یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد بھی پھر تمہارے دل سخت ہو
ہوگے فہی کالحجارہ، کیسے ہوگے؟ پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ کیوں؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اس لیے کہ پتھر بھی ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض ایسے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر لاٹھی ماری تو نہریں پھوٹنے، اس سے 12 چشمے نکلے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض ایسے ہیں پتھروں میں سے، لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے پانی نکلتا ہے، تھوڑا تھوڑا رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں، اوپر سے بلندی سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں۔ لیکن وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم اس بات کو سمجھو کہ اللہ پاک غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ تو سختی، قساوت قلبی اگر آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ ہم اپنے دلوں میں سختی نہ آنے دیں۔ اچھا تو سنو سختی کیسے آتی ہے۔ نمبر 1، جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو دل سخت ہو جاتا ہے، اس سے دل میں سختی آتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملتی رہیں، مسلسل ملتی رہیں، ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا، ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا، تو اس انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نمبر 3، جب سمجھایا جائے، حق بات سمجھائی جائے، بتائی جائے، لیکن حق بات سے آدمی قصداً منہ موڑ لے، اعراض کر لے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ نمبر 2، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدردانی نہ کرنا۔ اور نمبر 3، حق بات سامنے آئے جان بوجھ کر اسے ٹھکرا دینا۔ بس یہ زہر ہے، سمجھ۔ ایک آدمی یہ زہر کھا رہا ہے اور اپنے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کو مار رہا ہے، مٹ رہی ہے صلاحیت۔ تو ان 3 برائیوں کی وجہ سے اندر کی یہ صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت مٹ جاتی ہے۔ اسی کا نام ہے دل کا سخت ہو جانا۔ دل پتھر ہے اس کا، اب اسے سمجھاتے رہو۔ اب باہر سے کوئی شے اس کے اندر نہیں جائے گی اور نہ اندر سے کوئی خیر باہر نکلے گی۔ مہر لگ گئی ہے اس کے دل پر، خیر نہیں نکلے گی باہر، اور باہر سے کوئی خیر اس کے اندر جائے گی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے آگے کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ ایسے کاموں سے دل نرم ہوتا ہے، کسی کی خبر گیری کر لینا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر لینا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اس سے آپ کا دل نرم ہوگا۔ اگر آپ اپنے دل میں سختی محسوس کر رہے ہو کہ حق بات اب اثر نہیں کر رہی، نصیحت اثر نہیں کر رہی، اور سخت سے سخت کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اندر نرمی نہیں پیدا ہو رہی، تو یہ دل سخت ہونے کی نشانی ہے۔ تو یتیموں کی کفالت کر، بیواؤں کی حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور نمبر 3، موت کو یاد کیا کرو، اس سے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ یہ 3 اعمال ہیں جس سے دل انسان کا نرم ہوتا ہے۔ موت کو یاد کرنا، کثرت سے تلاوت کرنا، اور غربا اور مساکین اور بیواؤں اور یتیم بچوں کی کفالت کرنا، اس سے آپ کے دل کے اندر نرمی آئے گی۔ اور دل کا نرم ہونا یہ بہت اچھی صفت ہے۔ جس شخص کا دل نرم ہوتا ہے، ہر بات، حق کی بات وہ جلدی قبول کر لیتا ہے، دین کی بات جلدی قبول کر لیتا ہے، ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، کلمہ اسے یاد رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ ثم قست قلوبکم، تو یہ فرمایا کہ اس طرح سے تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر۔ اس آیت کریمہ کو ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہاں سے لے کر آیت کے ختم ہونے تک یہ آیت پتھری کے لیے بہت مجرب آیت ہے، بہت مجرب۔ جس شخص کو پتھری ہو، کسی بھی قسم کی پتھری ہو، تو فجر کی نماز کے بعد روزانہ 41 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھے اور بیچ میں 41 مرتبہ اس آیت کو پڑھے اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔
افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ افتطمعون، ان سب لوگوں کے حالات کو بیان کرنے کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کو خطاب کر کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افتطمعون، یعنی تمہاری تو پھر بھی ان کے ساتھ رواداریاں ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہو۔ فرمایا افتطمعون، کیا تم امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہیں مان لیں گے، وہ تمہارے پر ایمان، وہ تمہارے دین کی طرح اپنے دین کو لے آئے، عمل کرنا شروع کریں گے۔ ان یؤمنوا لکم، وہ تمہیں تسلیم کر لیں گے، یا تمہاری سلطنت کو، تمہاری خلافت کو، حکومت کو مدینہ منورہ میں تسلیم کر لیں گے۔ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت تو تھی یہودیوں میں سے، یسمعون کلام اللہ، جنہوں نے اللہ کے کلام کو سنا، براہ راست سنا تھا، تورات کو انہوں نے سنا تھا۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور پھر اس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ خود بھی جانتے تھے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے تو دل سخت ہوئے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، تو یہ تو جو بیان تھا یہ ان لوگوں کا ہے جو اہل کتاب کے علماء تھے، انہوں نے تورات کو سنا اور سن کر انکار کیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ تبدیلیاں کرنا شروع کر دی۔ اور اب انہی کے یعنی اہل کتاب میں سے جو منافق تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، کچھ ایسے بھی ہیں، لقو جب ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا آمنا، ارے ہم تو ایمان لے آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ دو طرفہ مراعات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کافروں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، ان میں سے بعض جب بعض کے ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں، قالوا ایک دوسرے سے کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو یہود کی علماء جب اپنی عوام کے سامنے ملتے اور آپس میں مل بیٹھنا ہوتا تو یہ کہتے مسلمانوں، یہ تم مسلمانوں کے سامنے جا کے تم نے کیوں اظہار کیا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ قالوا کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم مسلمانوں کو یہ بتاتے ہو، مسلمانوں کو یہ بتاتے ہو، اتحدثونہم، کیا تم مسلمانوں کے اوپر یہ ظاہر کر رہے ہو اس بات کو، فتح اللہ علیکم، جو اللہ پاک نے تمہارے پر کھول دی، کیا بات؟ تورات کے اندر اللہ نے تمہارے پر کھول دیا کہ نبی آخر زمان آئے گا اور وہ نبی پر حق ہوگا، اس پر ایمان لانا ہوگا، یہ باتیں تم کیوں بتاتے ہو مسلمانوں کو جا کر؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، اور یہ تم اس لیے بتاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیحاجوکم، وہ قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے سامنے تمہارے ساتھ لڑیں گے، وہ حجت تام کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں تو بتایا تھا لیکن خود انہوں نے عمل نہیں کیا تھا۔ لیحاجوکم، انجام یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خلاف لڑیں گے اللہ کے پاس۔ افلا تعقلون، اتنی موٹی سی بات بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، کیوں یہ کہتے ہو؟ افلا یعلمون ان اللہ یعلم، کہا یہ تو چھپ چھپا کے ایسی بات کرتے ہیں، کیا اولا یعلمون، یہ نہیں جانتے اس بات کو، ان اللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، ما یسرون، جو پوشیدہ یہ لوگ کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور یہودیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، امی ہیں، جو ان پڑھ ہیں، عوام یہود، عوام، لا يعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو یعنی تورات کو، الا امانیہ، مگر کچھ جھوٹی باتیں ان کے پاس ہیں جو ان کے نفس چاہتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس بے بنیاد خیالات ہیں ان کے پاس، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، بے بنیاد خیالات، ان کے مذہب کی بنیاد قصوں اور کہانیوں پر ہے۔ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہ ہوگے وہ لوگ، بربادی اور تباہی ہو، فویل تباہی ہو، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو یعنی تورات کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے لکھتے ہیں، ثم یقولون اور پھر وہ کہتے ہیں عوام کے سامنے آ کر، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ علماء یہود کا یہ شیوا اور یہ وطیرہ تھا کہ وہ تورات میں تبدیلیاں کر کے لوگوں کے سامنے لے کر آتے، کہتے یہ اللہ کی طرف سے یہی مضمون نازل ہوا، اور ان تبدیلیوں میں یہ بات بھی تھی جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا اس نام کو ہٹا دیتے، مٹا دے۔ ایک شخص مصر سے گیا، ایک تورات پڑھ رہا تھا، تو
رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام آیا اس میں، کہتے یہ کون ہے؟ اس نے پھاڑ دیا وہ صفائی۔ دوسرے دن جب سب اس نے تورات کھولی تو اب جو جگہ آئی وہاں دو بار نام لکھا ہوتا ہے، وہ بھی پھاڑ دیا اس نے۔ تیسرے دن تورات کھولتا ہے تو جہاں صفحہ کھولا تو 3 بار نام لکھا ہوتا ہے، وہ بھی پھاڑ دیا۔ کرتے 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 8 صفحے اس طرح سے پھاڑے 8 دن۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے اور یہ صرف مدینہ میں رہتا ہے۔ تو اس نے مصر سے مدینے کا سفر کیا، تو مدینہ منورہ میں جب پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 3 دن ہو چکے تھے۔ تو باہر جو ہے وہ ملاقات ہوئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اصحاب سے ملاقات ہوئی، تو پوچھا کہ محمد یہاں کون ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے نہیں بتایا کہ انتقال کر گئے، اور سلمان کہتے ہیں کہ میں نے یوں کہہ دیا کہ انتقال کر گئے تو واپس چلا جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کس جذبے سے آیا، کیا نیت لے کے آیا۔ تو میں اس کو لے آیا، میں کہا لے جاتا ہوں آپ کو ان کے رشتہ داروں سے ملواتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی سے میں نے ملوایا۔ تو پھر اس نے دوبارہ پوچھا، تو پھر مجمع میں صحابہ نے بتا دیا کہ 3 دن ہو گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو کہا اچھا کوئی رشتہ دار ان کا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو آگے کیا کہ کہا یہ ہے، کہا ان کا کوئی نشانی، کوئی کپڑا مجھے لا کے دکھاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا منگوایا، اور وہ کرتا اس نے لیا اور اسے چوما، آنکھوں سے لگایا، اور آپ علیہ السلام کے روزے پر چلا گیا، اور پھر وہاں جا کے اس نے کلمہ پڑھا اور کہا اللہ تو گواہ ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اس شخص کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ آپ نے اپنے پاس بلا لیا، اب میں تیرے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو کلمہ پڑھا اس نے، اور پھر اگلی بات کہ اللہ اگر آپ کو میرا یہ ایمان لانا قبول ہے اور پسند ہے تو اللہ مجھے یہاں ہی موت دے دے۔ اسی وقت اس کی چیخ نکلی اور انتقال کر گیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے تورات میں تھے، انجیل میں تھے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہود جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا اس کو چھپا دیتے، اس کو پھاڑ دیتے تھے۔ سخت عناد تھا، سخت نفرت تھی، تو اس پر کہا فویل للذین یکتبون، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے الذین یکتبون الکتاب، جو کتاب کو لکھتے ہیں بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اپنی طرف سے غلط فتوے جو دیتے ہیں ان فتووں کے ذریعے سے دنیا کا سامان حاصل کریں، دنیا کی مناعت حاصل کرتے ہیں لوگوں سے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، فویل تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بڑی بربادی ہے، مما کتبت ایدیہم، جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس وجہ سے ان کے لیے تباہی ہے، وویل لہم، اور تباہی ہے ان کے لیے مما یکسبون، اس لیے جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو مال کمایا ہے یہ غلط لکھ کر، اس وجہ سے بھی ان کے لیے تباہی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، تو ایک یہود کا طبقہ علماء کا تھا، ایک منافقین کا تھا، ایک عوام کا طبقہ تھا، اور ایک صاحبزادوں کا طبقہ تھا۔ صاحبزادوں سے مراد یہ کہ جو انبیاء، صلحاء، نیک لوگوں کی اولادیں تھیں، اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم جہنم میں تھوڑے جائیں گے، ہم کیوں جہنم میں جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ بھگت لیں گے۔ وقالوا، کہنے لگے لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند دن۔ چند دن سے مراد وہ جو بچڑے کی عبادت کی تھی ہمارے بڑوں نے 40 دن جو غلطیاں کر دی، بس اتنا 40 دن ہم رہیں گے، اس کے بعد ہمارے لیے تو جنت پکی ہے، عمل نہ کرو اور کہو ہمارے لیے جنت پکی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ قل، کہہ دیجئے، ااتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ کے پاس تم نے کوئی وعدہ ٹھہرا لیا ہے؟ کیا اللہ سے تم نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہے، کوئی وعدہ کر لیا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ پاک اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے، ام تقولون، یا تم یوں کہتے ہو علی اللہ، اللہ پر، ما ان چیزوں کو، لا تعلمون، جو نہیں جانتے ہو تم کہ اللہ تو تمہیں عذاب دے گا۔
بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں عذاب ضرور ہوگا۔ ضابطہ اللہ کا اصول یہ ہے، من کسب سیئۃ، جس نے کسی برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور گناہ کرتے 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 اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر دیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگتا ہے، کرتے کرتے اس کا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام ہے دل پر مہر کا لگ جانا، اور پھر خاتمہ بھی انسان کا کفر پر ہوتا ہے۔ کہا جس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا ہے اور ہر طرف سے گناہوں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ تو دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، وہ جنت میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں اب بنی اسرائیل سے پھر خطاب ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام ان کو دیے تھے ان احکام کو یہاں پر دہرایا، اور یہ خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے انہیں یاد دہانی کرائی گئی، دیکھو نا تمہارے آباء و اجداد کو یہ احکام دیے تھے، انہوں نے ان کی پابندیاں نہیں کی۔ اور ساتھ امت مسلمہ کو تنبیہ ہے، میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ جہاں پر یہود و نصارہ کی یہ باتیں آتی ہیں ساتھ ہمیں تنبیہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کیا تم ایسا نہ کرو، یہ تنبیہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ وقت یاد کرو، اخذنا جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے جب ہم نے وعدہ لیا ہے، کیا وعدہ لیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی بندگی نہیں کرو گے، یہ وعدہ تھا ان سے، اور یہ ہر مسلمان سے یہ اللہ پاک عہد لیتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر یہ عہد ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہو تو اس کلمے میں یہ عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ہمارا 100% اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہوگا، ہم جیسا اللہ کا ڈر رکھیں گے ایسا کسی اور کا نہیں رکھیں گے، ہم جیسے اللہ سے محبت کریں گے ایسی محبت کسی اور سے نہیں کریں گے۔ دیکھو شرک کس چیز کا نام ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شرک کا مطلب یہی ہے جو آدمی 2 خدا مان لے، 3 مان لے۔ مسلمان تو ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ایک رب کے قائل ہیں، پھر بھی کہیں کہیں شرک میں مبتلا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو توقع اللہ سے ہونی چاہیے وہ توقع اللہ کے غیر سے لگائے گا تو یہ شرک ہے۔ کسی قبر پر جا کر اپنی منت مانتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے، اور جو اللہ پاک سے توقع ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے اس مشکل میں مشکل کشا ہے، اللہ میرا حاجت روا ہے، یہ حاجت روائی، یہ مشکل کشائی کسی اور سے کروانے کی کوشش کرے، اسی کا نام شرک ہے۔ یہ شرک ہے۔ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، کیسی محبت اللہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، اور معبود سے محبت ایسی ہوتی ہے کہ اس معبود کے حکم پر اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت، اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہو، یہ معبود ہے۔ اگر یہ سب کچھ لٹانے کا جذبہ کسی اور کے لیے ہے تو اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا ہوا ہے۔ قرآن میں اس کو بھی شرک کہا نا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ خواہشات نفس کو انہوں نے معبود بنا دیا۔ ایک آدمی اپنے نفس کی ہر چاہت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنا سارا مال لٹا دیتا ہے، اپنی عزت قربان کر دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کی عزت کو قربان کر دیتا ہے، اپنے رب کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، کس کے لیے؟ خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس نے معبود کس کو بنایا ہے؟ خواہش کو۔ یہ شرک ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے یہ جذبہ رکھتا ہے کہ اسے نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ بھائی کی پرواہ، نہ بہن کی پرواہ، نہ اپنے کسی اور کی پرواہ، نہ اپنے رب کی پرواہ، نہ نبی علیہ السلام کی کسی حکم کی لاج رکھتا ہے، اسی کی ہر تمنا کو ناجائز جائز ناجائز کو پورا کر رہا، اس نے اس کو معبود بنایا ہے۔ اور یہی جذبہ اگر اولاد کے ساتھ ہے تو اولاد کے اس نے معبود بنایا ہے۔ دیکھو بیوی، بچے، اولادیں، مال، جائیداد، یہ سب چیزیں محبوب تو بناؤ، معبود مت بناؤ، ان سے محبت کرو۔ بیوی بچوں سے محبت کرنا، ماں باپ سے محبت کرنا، مال و متاع سے محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔
لیکن جب یہ معبود بن جائیں کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی عزت، اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ لٹا دے، تو پھر یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے لا تعبدون الا اللہ، نہ بندگی کرو تم اللہ کے سوا کسی اور کی، کسی کو حاجت روا مشکل کشا مت مانو، مسائل سب اللہ ہی حل کرتا ہے، مشکلات اللہ ہی حل کرتا ہے، پریشانیاں اللہ ہی حل کرتا ہے، ہر مسئلے کا حل اللہ کے پاس سمجھو۔ یہ ہے لا تعبدون الا اللہ کا خلاصہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو۔ تو یہ پہلا حکم آیا اور یہ ہمیں بھی ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی اس طرح سے اللہ کی توحید اور وحدانیت کے قائل رہیں۔ وبالوالدین احسانا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جو محنت فرمائی ہے، آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا ہے۔ بڑی باریک بات ہے، یا سمجھے ذرا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی جو دعوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی پہلی بنیاد جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے وہ کسی اور پر نہیں ہونا چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس اللہ پر بھروسہ کرو جو عزیز، غالب، قدرت والا ہے اور مہربان ہے، اس اللہ پر بھروسہ کرو۔ آپ نے سب سے لوگ اور تعلق جو اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے وہ سب سے آپ نے کٹوایا اور ایک ذات عالی کی طرف تعلق کو جوڑا۔ وہاں تو 360 بت بنائے ہوئے تھے، بارش برسانے والا الگ ہے، روزی دینے والا الگ ہے، بیٹوں والا الگ ہے، بیٹیوں والا الگ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کی نفی کی، یہ سب نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سب معبودوں کو اکٹھا کرنے اس نے ایک کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ 360 ہمارے کام نہیں کر سکتے، ایک کیا کام کرے گا؟ اسی چیز کا نام تو توحید ہے، اسی چیز کا نام توحید ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ اللہ کے حق کے بعد، اللہ کے نبی کے حق کے بعد پھر ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے وہاں ذکر فرمایا تمہارے پروردگار نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنا، اور اس کا یہ حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اگر ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں اف نہ کہو۔ اف نہ کہنے سے مراد کیا ہے؟ ہر ایسا کلمہ نہ بولو جس سے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو بھی نہیں، ہاتھ جھڑک دینا ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اشارے سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بدتمیزی ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ماں باپ تمہیں کوئی غلط بات بھی کہہ دے تو غلط بات کا جواب تمہیں غلط نہیں دیتے۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آپ نے نرم بات رکھنی، پیار سے بات کہنی ہے۔ ماں کسی بات کا مطالبہ کر رہی ہے، باپ مطالبہ کر رہا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ مطالبہ ان کا بھیجا ہے، غلط ہے، تو تب بھی حکم ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت سے بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے آپ کو بچھا دو ان کے سامنے، جھک جاؤ، کندھوں کو جھکا دو ماں باپ کے سامنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور پھر تم یہ کہو اپنے پروردگار سے، اے اللہ تو میرے ماں باپ کی ایسے ان پر رحم نازل فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری تربیت فرمائی۔ یہ دعا ماں باپ کے لیے کیا کرو۔ اس وقت تک آپ ماں باپ کے فرما بردار نہیں شمار کیے جاؤ گے جب تک تم اس دعا کو نہ کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہنا، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ پڑھا کرو، یہ بخشش کی دعا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اچھا اور کیا؟ تو آپ نے فرمایا ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا، اس کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پڑھا کرو۔ اور کیا حق ہے؟ فرمایا ان کے مالی حقوق کو ادا کیا جائے، کسی کے قرضے دینے اگر والدین نے وہ ادا کرو۔ اتنا عرصہ کھلاتے رہے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان پر قرضہ چڑھا ہوا ہے، اولاد کو فکر ہی نہیں، اولاد کو میراث تقسیم کرنے کی فکر نہ ہو، بیٹیوں کو حصہ نہ ملا ہو،
تو یہ ماں باپ کے قرضے نہیں ہیں. میراث ٹھیک ٹھیک تقسیم کرو ورنہ ان کو سزا ہوگی آخرت میں. اگر ان کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کے فدیے دو، یہ حق ہے. اور چوتھا حق آپ نے یہ بتایا کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور پانچواں حق یہ بتایا کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. رشتہ دار نہیں ہے، والد صاحب کے دوست تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے والد صاحب ان کے پاس. والدہ کی کوئی سہیلی ہے، والدہ ان کے پاس آتی جاتی تھی، وہ والدہ کے پاس آتی جاتی تھی، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. یہ 5 حق مرنے کے بعد بتائے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا خاص خیال رکھا. کبھی بدتمیزی نہ کرو. میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، ماں باپ سے جب بھی جنگ ہو جائے تو یہ وہ جنگ ہے جو ہار کر بھی جیت ہے. یہاں جیت ہے ہی نہیں. آپ کی اولاد کے لیے نہیں ہے جیت. یہاں ہارنا ہی بہتر ہے. اس ہارنے میں عزت ہے، اس بچ جانے میں عزت ہے. عزت ہی عزت ہے. اس وقت تک اللہ کی رضا نہیں حاصل ہو سکتی جب تک والدین کی رضا آپ کو نہ ملے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں. باپ اگر ناراض ہے تو اللہ کی بھی ناراض ہے. اور 2 نقد سزائیں اللہ پاک دنیا کے اندر دیتا ہے ماں باپ کی نافرمانی پر. پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں. دوسری سزا یہ ملتی ہے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہوتا ہے. مال کی وسعت نہیں ہوتی اس کے پاس. مال ہو بھی جب بھی برکت نہیں ہوتی مال میں. اس لیے اس جرم سے اپنے آپ کو بچایا کرو. نظریں نیچی رکھا کرو ماں باپ کے سامنے، مش کے بیٹھا کرو. ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے. آپ علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، ہر آسمان پر نبیوں نے استقبال کیا اور نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. دروازے کے پاس آئے، آسمان کے دروازے کے پاس آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، سلام کیا. 7ویں آسمان پر گئے تو ابراہیم وہاں ہی بیٹھے ہوئے. جبریل نے کہا جائیں آپ ان بزرگوں کو سلام کریں. یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم. یہ کیوں نہیں اٹھے؟ باقی تو سارے اٹھ کے آئے، انہوں نے سلام کیا، یہ نہیں اٹھے. رشتہ بڑا ہے، رشتہ بڑا ہے. یہ باپ ہے، یہ دادا ہے، یہ رشتہ بڑا ہے. مقام آپ کا بڑا ہے، آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن وہاں رشتہ بڑا ہے. تو یہ امت کو یہ سبق سمجھانا تھا، اس لیے ایسا کیا ہے. اس لیے گھر کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں، بڑی عمر کے ہوتے ہیں، دادا دادی نانا نانی باپ ماں، قدر کرو ان رشتوں کی، قدر کرو. رحمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں. بڑھاپے میں جب انسان جاتا ہے اور سب بات سفید ہو جاتے ہیں، ویسے بھی اللہ پاک کو رحم آتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے. خاص کر کے وہ بوڑھا اور وہ بوڑھی کہ جس کی زندگی اسلام میں گزری ہو اور وہ سجدے کر کے جناب رات کو اس کی داڑھی تر ہوتی ہو، اس کے سفید بال تر ہوتے ہوں، اللہ کو کیسا پیار آتا ہے. پھر ایسے گھروں پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اس کے بعد تیسرا وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. قرابت داروں سے مراد وہ رشتے ہیں جو خونی رشتے ہیں. خونی رشتوں کے ساتھ ساتھ سسرالی رشتے بھی موجود ہیں. یہ سب قرابت داریاں ہیں. خونی رشتے چچے ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں. ہاں لیکن جہاں غیر محرم ہے، قرابت داری اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، بات کرنے کی پھر اجازت نہیں. خالہ ذات سے، ماموں ذات سے، چچا ذات سے، پھوپھی ذات سے، یہ ذات کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ غیر محرم ہیں. بغیر ضرورت کے ان سے بات نہ کی جائے. ٹھیک ہے حسن سلوک کرو، ان کے گھر میں اگر کوئی ضرورت ہے آپ ضرورت کو پورا کرو. آپ اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دو، ضرورت پورا کرو. لیکن اس کا یہ مان نہیں ہے. دیکھیے قرابت داریاں، ہم نے قرابت داریوں کو نبھانا ہے لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق نبھانا ہے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. اور اسی طرح سے سسرالی رشتے جو ہیں وہ بھی آپ کے قرابت داروں میں شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک کرنا ہے. آج ماحول اور معاشرے میں ایسا رواج ہوتا ہے کہ بیوی کے ماں باپ کے ساتھ تو ایک دشمنی جنگ ہی جنگ ہوتی ہے، بیوی کے بھائیوں کے ساتھ تو ایک جنگ ہوتی ہے. ہمیں اعتدال سے ہٹ گئے، یا تو اتنا گلے لگا لیتے ہیں کہ اب اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ بھول جاتے ہیں، وہی ہے سب کچھ. یا تو یہ حال ہے، اور یا پھر دوسری صورت حال ہے کہ وہ دشمن اول ہے بس. تو بے اعتدالی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے ماں باپ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی آپ کے بہن بھائی ہیں، اور برادر نسبتی بیوی کا جو بھائی ہے وہ بھی آپ کے برادروں میں ہے. ان کے الگ حقوق ہیں.
کسی کی عزت پر نہ حملہ کرو، اپنی بیوی کو رسوا نہ کرو ان کے سامنے، ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ قرابت داریاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرابت داریوں کا خیال کرتے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرماتی مجھے رشک آتا تھا، خدیجہ تو کب کی چلی گئی، مجھے اب بھی رشک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تذکرہ کرتے خدیجہ۔ اور عجیب بات یہ کہ جب کوئی چیز اچھی بنتی تو کہتے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دیکھو، خدیجہ کی سہیلیوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو حکم دیا کہ ماں باپ کے قرابت داروں اور تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی جو بیوی کی قرابت داروں اور تعلق داروں کے ساتھ ایسا سلوک فرما رہے ہیں، یہ امت کو سبق سکھایا ہے، یہ ہمیں سبق اور پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، بل یتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جو بلوغت کو نہ پہنچا اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بڑا اجر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہو، اور سب سے بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم پل رہا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، قیامت کے دن ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو یتیم کی کفالت کرو، سر پر ہاتھ رکھو گے شفقت کا، محبت کا، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں اللہ پاک لکھ دے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ جو ماں اور جو باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا، باپ تربیت کیا کرتا ہے، باپ نان نفقے کا خیال کیا کرتا ہے، اس کے دل میں سینکڑوں تمنائیں اس بچے کے دل میں ہوں گی کہ کاش میرا باپ زندہ ہوتا، مجھے کپڑے پہناتا، میری تعلیم کا بندوبست کرتا، یتیم بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اڑوس پڑوس کا بھی ہم خیال رکھیں۔ اور والمساکین، اور مساکین کے ساتھ اس کے سلوک کرو۔ مساکین، مسکین اس کو کہا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین مسکنت سے، مسکنت سکون سے ہے۔ سکون کا مطلب بس جو اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جس کو باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی، ایک وقت کا کھانا جس کے پاس نہیں ہوتا، بس بہت قلیل مقدار جس کے پاس مال ہے، ایک وقت کا کھانا بمشکل اس کے پاس ہے، اگلے وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ذرہ بھی نہیں ہوتی۔ تو سوال جو بار بار کرتے ہیں یا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا راستے میں جو جگہ مانگ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، یہ فقیر مسکین نہیں ہوتے، بڑے اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس میں تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں گے وہ بالکل عادی ہوتے ہیں، اور وہ روزانہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں سے ہزاروں لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے۔ تو صحیح مصارف تلاش کرو، ایسے مساکین کو، ایسے فقراء کو دیکھو، ایسے فقیروں اور مسکینوں کو دیکھو کہ جو کہ سوال نہ کرتے ہو، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کے سوال نہ کرتے ہو، تعرفہم بسیماہم، لیکن ان کے چہروں سے غربت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ ایسے مساکین کو تلاش کرو، ایسے لوگوں کی کفالت کرو، اجر ملے گا، اجر ہے۔ اس کے بعد اخلاق سکھائی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو۔ اگر تمہارے پاس فقیر مسکین بھی آ جاتا ہے اور آپ اسے نہیں دینا چاہتے ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ مستحق نہیں ہے، جھڑکو نہیں، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، خوش خلقی سے پیش آ جاؤ، اچھی بات سے پیش آ جاؤ، اچھی بات کہو، زبان سے مت برا جملہ نکالو، ایسا کلمہ گھر میں نہ کہو جس سے ماں کو اذیت ہو، باپ کو اذیت ہو، ماں باپ ایسا جملہ نہ بولے جس سے اولادوں کو اذیت ہو، بیوی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے شوہر کو اذیت ہو، شوہر ایسی بات نہ بولے جس سے بیوی کو اذیت ہو۔ یہ قولوا للناس حسنا، یہ بڑے اخلاق ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیشہ ایسے کلمات نکلتے تھے، سن کر اگلے کو راحت ہی راحت ملتی تھی۔ ہم بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات بولا کریں۔ آپ نے فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنایا کرو، نفرت مت دلایا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کیا کرو، مشکلوں میں نہ لوگوں کو ڈالو، خوشخبریاں سناؤ، اچھی باتیں سنایا کرو، بری باتوں کے تذکرے مت کیا کرو۔ تو وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، واقیموا الصلاۃ، اس کے بعد عبادات، اقیموا الصلاۃ، اس سے نفس کی اصلاح ہوگی، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔
نماز وہ بڑی بنیاد ہے جو تمام گناہوں سے تمہیں روکے گی. نماز کا تم خیال رکھو گے تو نماز تمہیں ماں باپ کی اطاعت پر اور قرابتداریوں پر اور لوگوں سے اچھی بات کرنے پر آمادہ کرے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، اور جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے نہ روکے اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو. زکوٰۃ سے مال کی صفائی حاصل ہوتی ہے، مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. تمہارے دلوں کے اندر جو مال کی محبت اور حرص اور لالچ ہے اس کی اصلاح ہوگی، اس لیے حکم دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ سارے میثاق اور یہ سارے عہد بنی اسرائیل سے لیے تھے. کہا ثم تولیتم، پھر تم نے وعدوں کو توڑا اور اعراض کیا. الا قلیلا منکم، ہاں مگر تم میں سے بعض ہی تھے جنہوں نے احکام پر عمل کیا. وانتم معرضون، اور اکثر تو تم اعراض کرنے والے ہی تھے، اور یہ تمہارا پرانا شیوا ہے اور طریقہ ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ایک اور یہودیوں سے میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا. یہ ان کے میثاق کا تذکرہ کر کے ہمیں متنبہ کیا جا رہا. اور یہ یاد رکھو، قانون اور اصول مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے جہاں یہودیوں سے خطاب کیا ہے، نصرانیوں سے خطاب کیا ہے، تورات کی بات ذکر فرمائی ہے، اگر اس بات کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے رد نہیں کیا، نکیر نہیں فرمائی، تو وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ سب باتیں ہمارے دین کا حصہ ہیں. اور ایک اور عہد ہم نے میثاق لیا تھا، کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے میثاق لیا، تم سے وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کے خونوں کو نہیں بہاؤ گے. یہ وعدہ تھا. اسلام میں بھی یہ وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اب جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری ہے، اس کی جان کی اور اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. کل مسلم علی مسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی عزت قابل احترام ہے. اس طرح سے قابل احترام ہے جیسا کہ مکہ شہر قابل احترام ہے، اس طرح سے قابل احترام ہے جیسے ذی الحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، اس طرح سے قابل احترام ہے جیسے عرفہ والا دن قابل احترام ہے، اور ایسا قابل احترام ہے جیسے بیت اللہ قابل احترام ہے. یہ آپ نے ساری باتیں سمجھائی. تو اس لیے کسی کی جان پر حملہ کرنا، کسی کو مالی نقصان پہنچانا، کسی کی عزت کو پامال کرنا اور داغدار کرنا اور اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی عیوب کو اچھالنا بدترین جرم ہے، بدترین جرم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم نہیں بہاؤ گے آپس میں ایک دوسرے کے خونوں کو. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اسی طرح سے اس بات کو بھی یاد کرو کہ یہ بھی ہم نے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، لَا تُخْرِجُونَ، نہیں نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، نہیں نکالنا چاہیے. اگر آپ نے اپنے پڑوسی کو ایسا ستایا کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تو آپ نے اس کو کیسے نکالا ہے؟ آپ نے کہا تو کچھ نہیں کہ نکل جاؤ، لیکن آپ نے اپنے عمل سے اس کو ستایا، مجبور کیا، وہ گھر چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کر چلا گیا. بدترین جرم ہے. ثم اقررتم، اور پھر تم نے اقرار کیا ان سب باتوں کا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ بھی ہو، خود بھی تم گواہ ہو کہ ہم نے اقرار کر دیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس وعدے کے کرنے کے بعد ثم انتم اے یہودیو، ہؤلاء کیا ہوا تمہیں، تقتلون انفسکم، کہ تم نے اپنے آپ کو مارا، اپنے بھائیوں کو تم نے قتل کیا، دینی بھائیوں کو تم نے قتل کیا، مسلمانوں کو تم نے قتل کیا. آج بھی یہ بات ہے کہ آج مسلمان کی جان محفوظ نہیں ہے، عزت محفوظ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات پر مسلمان کی جان لے لی جاتی ہے. ڈکیتی کرنے والا راستے میں ڈکیتی ڈالتا ہے، موبائل چھینتا ہے، پیسہ چھینتا ہے، موبائل نہ ملنے پر گولی مار دیتا ہے. انسان کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے. اور یہ قتل کرنے والا یہ کوئی یہودی تھوڑے آیا، یہ کوئی نصرانی تھوڑے آیا، یہ کوئی دوسرے ملک سے تو نہیں آیا. یہ کہاں کا؟ یہ یہیں کا مسلمان ہے. کلمہ وہ ہے. کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیسے رہے گی ان حالات میں؟ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور پھر دوسری بدماشی اور آہت شکنی تم نے یہ کی، تخرجونا، تم نے نکالا، فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اپنی ایک جماعت کو، اپنے لوگوں کو تم نے نکالا، اپنے گھروں سے نکلنے پر تم نے مجبور کیا ان کو.
تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تظاہرون اور تم امداد کرتے ہو اور مدد کرتے ہو، علیہم اپنے ان بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہو، بالاثم والعدوان گناہ کر کے اور زیادتی کر کے۔ تو کسی ظالم کی مدد مت کرو، کسی ظالم کی مدد مت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوا کرتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر زیادتی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ مسلمان مسلمان کو دوسرے ظالم کے سپرد کرتا ہے، ایسا نہیں کرتا۔ تو ہمیشہ تعاون کی بنیاد جو بتائی ہے نا، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کی بنیاد ہے، نیکی کی وجہ سے اچھائی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے معاملے میں تعاون مت کرو۔ چاہے تمہارا سگا بھائی ہو، چاہے تمہارا پڑوسی ہو، چاہے تمہاری قوم کا ہو، قبیلے کا ہو، کنبے کا ہو، تعاون کی بنیاد نیکی ہے۔ عجیب بات بتاؤں، تعاون کی بنیاد اسلام بھی نہیں بتائی کہ میں اس کا تعاون کر رہا ہوں کہ مسلمان ہے، نہیں، مسلمان تعاون کی بنیاد نہیں ہے، نیکی ہے۔ پتہ چلا کہ اگر مسلمان بھی زیادتی کرے گا تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان اگر ظلم کر رہا ہے تب بھی آپ کو تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تعاون کی بنیاد بر اور تقوی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو نیکی اور تقوی کی بنیاد پر۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں اس کے ساتھ تعاون کروں گا یہ گناہ میں مبتلا ہوگا، کسی نے آپ سے قرض مانگا ہے، پیسے مانگے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز استعمال کرے گا، یہ تعاون نہیں، یہ تعاون آپ یہاں نہ کریں۔ لیکن اس کی کوئی ضرورت ہے، مجبوری ہے، کسی اچھے کام کے لیے لے رہا ہے، اپنے کاروبار کے لیے لے رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، اب تعاون کرو، اجر ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اے یہودیو یہ حال تھا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس قیدی، تُفَادُوهُمْ، تو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر قتل بھی حرام تھا اور تمہارے اوپر ایک دوسرے کا نکالنا شہر سے بھی حرام تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض مضامین پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض مضامین کو چھوڑ دیتے ہو، کہ اپنے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیتے ہو اور فدیہ پیسے لے کر قیدیوں کو آزاد کرتے ہو اور ان پیسوں کو تم کھا جاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ تورات میں یہ حکم آیا ہے کہ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ حکم آیا تورات میں، اس کو تو تم مانتے ہو، لیکن تورات میں یہ بھی تو حکم آیا کہ قتل نہ کرو، تورات میں یہ بھی تو حکم آیا کہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، ان حکموں کی پیروی تم نہیں کرتے ہو۔ بالکل یہ آج آیت مجھے اور آپ کو بھی خطاب کر رہی ہے کہ اللہ کے بعض حکموں کو تم مانتے ہو اور بعضوں کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ جو اپنی خواہش کے مطابق آتے ہیں سبحان اللہ جی قبول کرتے جی، اللہ کا حکم ہے جی، اور جہاں بات آئی جی اپنی خواہش کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے، جی کیا کریں، لوگوں کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا، کیا کریں جی، لوگوں کے ساتھ بھی تو چلنا ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آیا ہے جہاں پتہ ہے مکس گیدرنگ ہے، یہاں پردہ نہیں ہے، پارٹیشن بیچ میں نہیں ہے، نہیں جانا، اللہ کا حکم ٹوٹے گا، نہیں جاؤ۔ کیا کریں جی، رشتہ داریوں میں تو پالنی ہے، رشتہ داریوں کے پالنے کا بھی تو اللہ کا حکم ہے بھائی۔ ارے بھائی یہ ساری قرابت داریاں، یہ ساری رشتہ داریاں پالیں گے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم پہلے ہے، یہ شریعت کے مطابق سارے اعمال ہمیں کرنے ہیں۔ ایسے جو لوگ ہیں، ایسی فیملیاں ہیں، ایسے خاندان ہیں، اگر شادی ہے آپ پہلے 2 دن پہلے چلے جاؤ، بھائی اس طرح سے معاملہ ہے، ہم یہاں حاضر نہیں ہو سکتے، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس نے عزت کون سی دی ہے؟ میزبان نے کوئی عزت دی ہے؟ دیندار خواتین ہیں، باپردہ خواتین ہیں، عزت دار خواتین ہیں، تو عزت دار خواتین کے لیے عزت والا انتظام کرنا چاہیے تھا اسے، اس نے تو عزت نہیں دی، اس نے کون سی عزت دی؟ تو اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کتاب کی بعض باتیں، قرآن کی بعض باتیں جو مرضی کے مطابق ہیں وہ مان لو اور مرضی کے مطابق جو نہیں ہے وہ نہ مانو۔ آج کل بڑے سے بڑا دیندار آدمی بھی جب اللہ کا کوئی حکم اس کے سامنے اس کی خواہش کے خلاف آتا ہے تو قبول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور تو کچھ کر نہیں سکتا، پھر مولوی کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، مولوی کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کہ کیا ہوا تم لوگوں کو کہ تم ایمان لاتے ہو کتاب کی بعض باتوں پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض باتوں کا تم انکار کرتے ہو۔ اگر ایسا ہے، بعض باتوں کو مانا اور بعضوں کو چھوڑا، تو نتیجہ کیا ہے؟ سنو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ
کا، بس کیا بدلہ ہو سکتا ہے ایسے شخص کا جو ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کیا بدلہ ہے، الا خزي فی الحیات الدنیا، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہوگی، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن یردون لٹائے جائیں گے الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف۔ تو جب جو مضامین اپنی مرضی کے مطابق قبول کر لیے اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہے چھوڑ دیے، تو کیا سزا سنائی؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی مقدر بنے گی اور آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، جو تم دوسروں کو راضی کرتے پھرتے ہو، اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے ہو نا، اللہ جانتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، ایسے لوگ جو اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، بعضوں کو چھوڑتے ہیں اور بعضوں کو پورا کرتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اولئک یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو بالآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، رشتہ داروں کو، قوم کو پسند کر لیا اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مقابلے میں۔ تو سنو، فلا يخفف عنهم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا قیامت کے دن، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، جن کے لیے انہوں نے اللہ کے حکم چھوڑے ہیں وہ مدد کرنے کو نہیں پہنچیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ اکبر۔